أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے ثریا کو سرا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف غتا کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ نعت شریف پیش کرنے سے پہلے درود شریف کا نظارہ پیش کیجیے. صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد وبارک وسلم. ان کی مہک نے دل کے کونچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے کونچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں اونچے بہا دیے ہیں. ان دل ہمارا کیا ہے ایک دل ہمارا کیا ہے اظہر اس کا کیا نام. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. کی مہک نے دل کے کونچے کھلا دیے ہیں. جس راہ پل لیے ہیں اونچے کھسا دیے ہیں. ایک مثاروئی سے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آئے تو رلا دیے. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں
اونچے بسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم تو بھی نہ ہوگا رولانا کا جہنم اب بھی جہاں سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں ان کی راہ پہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیع نبینا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حرم کی زمین ہے اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین ہے اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے آؤ جانے والو. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں.
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اسی نور سے تمام کائنات پیدا کی۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اور حضور نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ حضور تمام جہاں کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں سے عہد لیا کہ اگر حضور کے زمانے کو پائے تو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی مدد کرے۔ حضور تمام مخلوق الہی میں خود بھی سب سے بہتر ہے اور ان کا خاندان بھی سب خاندانوں سے افضل ہے، ان جیسا دوسرا نہ کوئی ہوا نہ ہو۔ حضور نور کی ولادت شریف کے وقت بت اوندھے منہ گر گئے اور ایسا نور پھیلا کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ آپ کا سایہ نہ تھا، کیونکہ آپ نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ گرمی کے وقت اکثر آپ پر بادل سایہ کرتے تھے، حالانکہ ابھی لوگ کو آپ کا نبی ہونا معلوم نہ تھا۔ آپ کے جسم اور پسینے میں مشک و زعفران سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی۔ جس راستے سے آپ گزرتے وہ راستہ مہک جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی اور اختیار دیا کہ جسے جو چاہے دے اور جس سے جو چاہے واپس لے۔ ان کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا ذکر بھی بلند کیا جاتا ہے۔ حضور اللہ کے محبوب ہے، غرض حضور کے فضائل بے شمار ہے۔ وہ اللہ کے حبیب ہے اور مخلوق میں ساری خوبیاں حضور ہی کی ذات پر ختم ہے۔ میلاد شریف یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش مبارک کا بیان جائز ہے۔ اس محفل پاک میں حضور کی فضیلت اور حضور کے معجزات، آپ کی عادتیں، آپ کی زندگی کے مبارک حالات اور دوسرے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا ذکر حدیثوں میں بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے۔ اگر مسلمان یہی چیزیں اپنی محفل میں بیان کرے، بلکہ خاص ان باتوں کے بیان کرنے کے لیے محفل کرے، تو اس کا نام جائز یا بدعت ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس مجلس میں بوقت ذکر ولادت قیام کیا جاتا ہے، یعنی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معنی ہیں؟ جواب: خاتم النبیین یا خاتم المرسلین کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا۔ حضور کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی ذات پاک پر نبوت کا خاتمہ ہوگا۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے یا خاص؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے روز قیامت تک تمام مخلوقات کو عام ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تمام جن و انس اور فرشتے کو شامل ہے کہ تمام حیوانات، جمادات، نباتات آپ کی رسالت کے دائرے میں داخل ہوں۔ تو جس طرح انسان کے ذمہ حضور کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری ہے، اور یہ سب حضور کی امت ہیں۔ سوال: کیا انبیاء و مرسلین بھی حضور کی امت ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ زمین و آسمان ہیں اور خدا کی ساری مخلوق کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، تو تمام نبیوں اور رسولوں کے بھی آپ رسول ہوں گے۔
اور جب حضور ان کے رسول ہوئے تو یہ حضرات آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ٹھہرے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے قسم کے اوصاف دیے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خصائص یہ ہیں: پہلا، آپ سب سے پہلے جن کو نبوت ملی وہ آپ ہیں۔ دوسرا، قیامت کے روز جو سب سے پہلے خبر سے ٹھہرے گا وہ آپ ہی ہوں گے۔ تیسرا، قیامت کا دروازہ جو سب سے پہلے کھولے گا وہ آپ ہی ہوں گے۔ چوتھا، شفاعت کی اجازت سب سے پہلے آپ ہی کو دی جائے گی۔ پانچواں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ تمام مؤمنین حضرت آدم سے آخر تک سب اس کے نیچے ہوں گے۔ چھٹا، حضور ہی کے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور مسجد ٹھہری۔ ساتواں، حضور ہی کے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا۔ آٹھواں، حضور ہی پیشوائے مرسلین اور خاتم النبیین ہیں۔ نواں، روز محشر حضور اقدس آگے ہوں گے اور ساری مخلوق پیچھے پیچھے۔ دسواں، پلسرات سے سب سے پہلے حضور اپنی امت کو لے کر گزر فرمائیں گے۔ 11واں، اور انبیاء کسی ایک قوم کی طرف بھیجیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ 12واں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین، اگلے پچھلے، حضور کی حمد کریں گے۔ 13واں، آپ کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی۔ 14واں، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا وعدہ لیا۔ 15واں، آپ کو حبیب اللہ کا خطاب ملا، تمام جہاں کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کا طلب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ حضور کے خصائص اور بھی ہیں جن کا بیان سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔